السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کے سبق کے اندر ہم اپنے 2 مخرج پڑھیں گے، اور ان 2 مخرج کے پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے مخارج کی تکمیل ہو جائے گی، ہمارے مخارج کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور جن حضرات نے ابھی تک پچھلے 9 سبق نہیں سنے ہیں، ان کو بھی وہ سماعت فرما لیں، اور آج کا یہ 10واں سبق بھی سنیں، اور ان کو سننے کے بعد اپنے جتنے بھی مخارج ہیں ان کو یاد کریں اور ان کی پریکٹس فرمائیں۔ تو آج کا ہمارا سبق شروع کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا مخرج ہے، اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ ہمارا منہ ہے اور یہ اس کا خالی حصہ ہے۔ ہمارا مخرج یہ آج منہ کا خالی حصہ ہے، اور ہمارے منہ کے اس خالی حصے سے کون سے لفظ ادا ہوتے ہیں ان کو یاد کر لیجئے۔ نمبر 1 الف، نمبر 2 واو، اور نمبر 3 یا۔ ہمارے منہ کے خالی حصے سے الف، واو اور یا جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں۔ کب؟ جب یہ مدہ ہوں۔ مدہ سے مطلب اب یہاں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ الف سے پہلے زبر ہو، اور واو سے پہلے پیش ہو، اور یا سے پہلے جب زیر ہو تو یہ مدہ کہلاتے ہیں۔ کیونکہ جب ان سے پہلے یعنی الف سے پہلے زبر نہ ہو، واو سے پہلے پیش نہ ہو، اور یا سے پہلے زیر نہ ہو تو یہ پھر مدہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت پھر ان کی اور تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مدہ کیسے کہ جب آپ پڑھیں گے الف کو کہ جب اس سے پہلے زبر ہوگی، جب یہ مدہ ہوگا تو کس طرح ہم اس کو ادا کریں گے؟ علیما، علیما، خبیرا، ہاں جی، بصیرا، خالی حصے سے ادا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح واو جب مدہ ہوگا تو وہ کیسے ادا ہوگا؟ مؤمنون، خالی حصے سے۔ مفلحون، مفلحون، مؤمنون، ہیں جی۔ تو اور اسی طرح جب یا مدہ ہوگی تو وہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگی۔ نستعین، مؤمنین، قانتین، صابرین، یہ ری 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 یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہو رہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور یہ مخرج بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری مخرج کی طرف کہ ہمارا آخری مخرج کیا ہے۔ تو آخری مخرج جو ہے وہ ہمارا ہے خیشوم، یعنی ناک کا بانسا۔ ہمارے اس ناک کے بانسے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ ناک کا بانسا جو ہے یہ چیز ہوتی ہے۔ اس سے ہمارا، اس مخرج سے ہمارا نون اور میم ادا ہوتا ہے غنہ کے ساتھ۔ غنہ کے ساتھ نون اور میم جو ہے وہ ہمارے اس ناک کے بانسے سے ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ان الذین آمنوا، اور انا اعطینا، من شر النفاثات والنازعات غرقا، یہ سارے ہمارے یہاں سے ادا ہو رہے ہیں۔ نون کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ناک کے اس بانسے سے ادا ہو رہا ہے۔ اور اگلا لفظ یعنی میم جب غنہ کے ساتھ ہو تو وہ بھی یہیں سے ادا ہوتا ہے۔ مما قالوا، من بعد، مما اللہم، تو یہ میم جو ہے یہ بھی یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو ہمارے آج الحمدللہ آج کے اس سبق کے اندر ہمارے جو مخارج تھے وہ مکمل ہو گئے۔ دیکھیے آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے؟ یہاں سے شروع ہوئے ہم،
اور یوں آتے ہوئے ہم یہاں سے شروع ہوئے، پھر ہم یہاں گلے میں آئے، گلے سے پھر ہم یہاں تک آئے، پھر گلے سے حلق میں آ گئے، حلق سے پھر ہم منہ میں آئے، منہ میں زبان سے آتے آتے پھر دانتوں سے، پھر ہونٹوں سے، اور پھر یہاں۔ تو یہاں آ کر ہمارے ان الفاظ کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی، یعنی ہمارے مخارج کی۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جن حضرات نے ابھی تک وہ پہلے اسباق نہیں سنے ان کو بھی سماعت فرما لیں، اور آج کے سبق بھی سماعت فرمائیں، اور یہ 10 مخرج جو ہیں ان کو یاد کریں، ان کو سنیں۔ انشاءاللہ باقی جو اسباق ہوں گے وہ کچھ وقفے کے بعد انشاءاللہ شروع کیے جائیں گے، جب تک آپ ان کو سماعت فرما لیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔